السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ پاک ہمارے اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے نورانی قاعدہ میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون، جس میں سے میں نے الف مدہ بھی آپ کو پڑھایا۔ تو آج کے سبق میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ یا مدہ۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں، یا مدہ کب ہوتی ہے، اور یا مدہ کو کیسے پڑھیں گے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ یا مدہ کب ہوتی ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتی ہے؟ یا مدہ۔ جانتے ہیں آپ کہ ساکن کہتے ہیں جس حرف پر کیا ہو؟ جزم ہو۔ جس حرف پر جزم ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ ساکن۔ تو اب یا ساکن کسے کہیں گے؟ جس یا پر جزم ہو اسے کیا کہیں گے؟ یا ساکن۔ جیسے آپ دیکھیں یہ یا ہے تو یہ صرف یا ہے سمپل، جب اس کے اوپر جزم ہو جائے گا تو یہ یا ساکن۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ جب اس پر جزم ہوگا اور کسی حرف پر بھی جزم ہوگا تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف ضرور ہوگا۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ کیا ہو؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ اور حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے تو یا مدہ کو کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ جیسے بایا زیر بی، بایا زیر بی، ایسے نہیں پڑھیں گے، وہ صرف متحرک حرف کو پڑھتے ہیں، با زیر بی۔ لیکن جب یا مدہ ہو، یا ساکن سے زیر ہو لیکن یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں کیا ہوگی؟ یا مدہ۔ یا مدہ کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتنا؟ ایک الف۔ جیسے ای، حمزہ یا زیر ای۔ اجرا کیسے کریں گے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تو اس کا اجرا پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد پھر ہم لوگ اجرا رواں کے ساتھ پڑھیں۔ یا مدہ، یا مدہ۔ یا مدہ کب ہوتی ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتی ہے؟ یا مدہ۔ جیسے دال یا زیر دی، ہے نا؟ یہ آپ کے سامنے اجرا کیسے کریں گے اس کا؟ یا ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یہ ہمارا اجرا ہو گیا۔ بی، بی، بایا زیر بی، تی، تایا زیر تی۔ یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ سی، سایا زیر سی، جیم یا زیر جی، حایا زیر حی، خایا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زایا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، ہے نا؟ طا یا زیر طی۔ کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف، ہے نا؟ اور حروف جو ہے اس کو موٹا کرتے ہوئے چلیں گے، پتلا کرتے ہوئے چلیں گے، جہاں جس کو جیسے نکالنا ہے ویسے نکالتے ہوئے جائیں گے۔ جیسے طی، تو اس کو تی نہیں پڑھیں گے بلکہ طا یا زیر طی، ضا یا زیر ضی، ایک ہے ذی ذال کے ساتھ، یہ ضا ذی ضا کے ساتھ، عی، ایک ہے ای، ایک ہے عی، فرق ہے دونوں میں۔ عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، یہ غی ہے، یہ غی، گی نہیں، گی اردو میں ہوتا ہے، عربی میں غی نہیں ہوتی۔ فی، فا یا زیر فی، قی، قاف یا زیر قی،
کی، کاف یا زیر کی، لی، لام یا زیر لی، می، میم یا زیر می، نی، نون یا زیر نی، وی، واو یا زیر وی، ہی، ہا یا زیر ہی، ای، حمزہ یا زیر ای، یی، یا زیر یی، یہ ہجے رواں اجرا رواں کیسے پڑھیں گے؟ ای، بی، تی، ثی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، اس طرح پورا پڑھیں گے یہ تک۔ اس کا مشق دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ یہ مشق آپ کے سامنے ہے، دینی، کیا ہے؟ دینی۔ اب آپ کو یہاں دیکھنا ہے کہ یہاں کہاں کہاں یا مدہ ہے، الف مدہ ہے یا پھر کچھ نہیں ہے۔ تو آپ دینی میں غور کریں کہ اس میں یا مدہ ہے، الف مدہ ہے یا کچھ نہیں ہے۔ تو یا مدہ کی پہچان کیا ہے کہ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ اب دیری میں دیکھیں کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا نہیں۔ یا ساکن کیا ہے؟ جب یا کے اوپر جزم ہو۔ تو یہاں دو یا ہے، یا کے اوپر یہاں بھی جزم ہے، یا کے اوپر یہاں بھی جزم ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جب یہاں بھی جزم ہے تو یہ دیکھیں گے یا ساکن سے پہلے زیر ہے کہ نہیں، تو زیر ہے یا مدہ ہوگی۔ یہاں دیکھیں گے یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو یہاں بھی یا مدہ ہوگی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ یا دال میں بھی یا مدہ ہوگی اور نون میں بھی یا مدہ ہوگی۔ دال کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، نون کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، اس لیے ہم لوگ پڑھیں گے دینی، دینی، ایسے نہیں پڑھیں گے، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ یہ دیکھیں فی ہی۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ کس میں یا مدہ ہے، نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے۔ یا مدہ کی پہچان، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ اب یا مدہ ہوتی ہے تو یا ساکن کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن یا کے اوپر جزم ہو، تو یہاں یا کے اوپر جزم ہے۔ اب یا ساکن سے پہلے یہاں زیر ہے فا کے نیچے، تو فا میں یا مدہ ہوگی۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یہاں زیر ہے لیکن یا ساکن نہیں ہے تو یہاں یا مدہ نہیں ہوگی، تو پھر ویسے ہی پڑھیں گے سمپل، ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، ہی، فی ہی، ایسے۔ ارینی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، کیا ہوا؟ اری، نون یا زیر نی۔ اب دیکھیں اس میں یا مدہ ہے، یا مدہ ہونے کے لیے یا ساکن سے پہلے زیر، تو پہلی بات کہ تو زیر ہے ہی نہیں تو یہ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ کچھ ہے ہی نہیں، تو زبر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں۔ را کے نیچے زیر ہے، زیر ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں یا ساکن ہے یا نہیں اس کے بعد، تو یا ساکن ہے نہیں ہاں، تو اس میں بھی یا مدہ نہیں ہوگی، تو پھر را کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول سے بچیں۔ نون یا زیر نی، یہاں نون کے نیچے زیر ہے۔ اب دیکھیں گے یا ساکن ہے یا نہیں، تو یہاں یا ساکن ایک ٹھو دکھ رہا ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں یا مدہ ہو جائے گی۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، جیسے ارینی، نون یا زیر نی، ارینی، کتابی۔ اس میں دیکھیں اب آپ کو اس میں غور کرنا ہے۔ اب دیکھیں کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچے، ہوگا کاف یا نہیں، یا ساکن ہے یا ساکن ہے نہیں، تو پھر سمپل ہوگا، زیر کو عام قاعدہ ہے جو اس کا یہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں زبر ہے لیکن یہاں الف بھی ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ اب یہاں دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با یا زیر بی، یہاں بھی یا ساکین ہے دیکھیں، اور یا ساکین سے پہلے جب زیر ہے تو یا مدہ ہوگی۔ کتابی، تو یہاں تا بھی کھینچیں گے، با بھی کھینچیں گے، یہاں الف مدہ ہے اس لیے، یہاں یا مدہ ہے اس لیے کتابی، کتابی یا پھر کتابی، دونوں غلط ہے۔ کاف کو صرف جلدی پڑھیں گے، باقی بات دونوں حرف کو کھینچیں گے، تا کو بھی اور با کو بھی، کتابی۔ اس طرح آپ یہاں دیکھیں اجیب، اب تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اجیب، یہاں دیکھیں یا ساکن سے پہلے کہیں زیر ہے تو یہاں ایک یا ساکن ہے، اور اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، باقی بات یا ساکن ہے ہی نہیں تو یا مدہ ہوگی نہیں،
بس سمپل اجرا ہوگا. پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں, ذرا بھی نہ کھینچیں, اور اس کو ذرا بھی نہ کھینچیں گے بلکہ جلدی پڑھیں گے. اجیب, اس میں غور کریں. یواری, یہاں دیکھیں یا کے اوپر پیش ہے, پیش کو جلدی پڑھیں, ذرا بھی نہ کھینچیں. الف مدہ یہاں ہے, الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی. یواری ہو گیا. مفاتیح, یہاں بھی دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے, اور الف مدہ کب ہوگا؟ جب الف سے پہلے زبر ہو. تو میم کے ساتھ تو الف ہے ہی نہیں, تو الف مدہ ہوگا ہی نہیں. لیکن فعل زبر فا میں الف سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا؟ الف مدہ. اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھتے ہیں. تیحو, مفاتیحو میں دیکھیں آپ تا کے نیچے زیر ہے, اور اس میں یا ساکن بھی ہے, اور یا ساکن سے پہلے جب زیر ہے تو کیا ہوگی؟ یا مدہ. یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے, یا مدہ ہوگی. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ہا کے اوپر پیش ہے, پیش کو جلدی پڑھیں, ذرا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں, مجہول سے بچیں. مفاتیح, بات سمجھ میں آ گئی؟ اب رواں پڑھ لیتے ہیں. رازقین, مؤمنین. ایک یہاں نیا چیز ہے, آپ غور کریں. نیا مینس پڑھ چکے ہیں, یہاں پر یہ نیا ہے. کیا نیا ہے؟ آپ غور کریں ذرا. یہ دیکھیں مؤمنین, کیا ہو رہا ہے؟ یہ مؤمنین. یہ دیکھیں حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم. اور حمزہ کے اوپر جزم ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ساکن. اور حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جھٹکے کے ساتھ. تو وہاں جھٹکا ہوگا. حمزہ کے اوپر جزم ہے, حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. اب باقی بات, میم کے نیچے زیر ہے لیکن یا ساکن نہیں, تو زیر کو جلدی پڑھیں. نون کے نیچے زیر آنے کے ساتھ یا بھی ہے, اور یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکن بھی ہے, اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی. نون کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھیں, ذرا بھی نہ کھینچیں. مؤمنین. عذابی, یہاں الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہوگا. عذابی, ذال ہے نا, عین. عذابی, نکالتے چلے جائیں گے. حروف کا ہمیشہ خیال رکھیں گے کہ وہ صحیح نکلے. تماثیل, سایہ. تماثیل, تمثیلو یا پھر تماثیلو بھی نہیں ہوگا. یہاں الف مدہ ہے, یہی تو دیکھنا ہے کہ کہاں جلدی پڑھنا ہے, کہاں کھینچنا ہے. الف مدہ ہے تو کھینچنا ہے, واو مدہ ہے یا مدہ ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے, باقی بات جلدی پڑھیں گے. تماثیلو ہے نا. مقادیرو, کیا پڑھیں گے؟ مقادیرو. زبر ہے لیکن الف نہیں, تو الف مدہ نہیں ہوگا. یہاں زبر ہے, الف بھی ہے, تو الف مدہ ہوگا. دال کے نیچے زیر ہے, زیر ہے تو یا ساکن دیکھیں گے ہے کہ نہیں, تو یا ساکن ہے, یا مدہ ہوگی. جب کھینچ کر پڑھیں گے. مقادیرو ہے نا. یہ ساری چیزیں ہو گئی. دینی, فیہ, ارنی, کتابی, اجیب, یواری, مفاتیح, رازقین, مؤمنین, عذابی, تماثیل, مقادیر. یہ ہو گئی ساری باتیں. یا مدہ آپ کے سامنے, اس کا مشق آپ لوگ کر لیں گے, پھر دوبارہ پڑھ لیں گے. اگلے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے واو مدہ انشاءاللہ تعالی. آج کے سبق میں اتنا ہی. جزاک اللہ خیر الجزا. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ یہ شروعاتی دور ہے, اور شروعاتی دور میں ہی آپ ہمارا سپورٹ کریں, اور اس چینل کا بھی خیال رکھیں. آپ ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری مدد کریں. اس سے سیکھنے سکھانے والے سسٹم کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں, دوسروں کو بتانے میں ہماری آپ ضرور مدد کریں. جزاک اللہ خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.